وبرکاتہ اہلا وسہلا مرحبا نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ آج ہم 19 پارے کا خلاصہ دیکھیں گے۔ ہم نے کل سورۃ النور کو نہیں دیکھا تھا، انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ جو سسٹر تلاوت کرنا چاہتی ہے سورۃ النور کی فرسٹ 2 آیتس کی تلاوت کیجیے پلیز۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی جی، جو بھی کر تلاوت کرنا چاہتی ہیں جی تلاوت کیجیے پلیز۔ کروں بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ جی بھائی جی، نیکسٹ آیت کی بھی کیجیے تلاوت، ایک اور آیت کیجیے۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ بارک اللہ فیکم۔ انجمہ جی اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ النور، اس سورت کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے واضح دلائل نازل کیے ہیں شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہاں پر کچھ ہمارے لیے کچھ احکام اللہ رب العالمین نے یہاں پر دیے ہیں، اور اسپیشلی اگر ہم دیکھتے سورۃ النور کو، اگر ہم اس کا مطالبہ کرتے تو یہاں پہ کچھ ایسے احکام ہیں جو اسپیشلی عورتوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے پہلی آیت میں اس سورت کی ابتدا میں ہی، اسٹارٹنگ میں ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ اس میں جو فرائض ہیں، اس میں جو احکام ہیں، اس میں جو آرڈرز ہیں ہم نے فرض کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ اب اس میں جو بھی احکام ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، جو بھی ہم دیکھیں گے، تو اب ہمیں وہ پسند آؤ یا نہ آؤ، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی احکام ہیں، کیونکہ اس سورہ کے سٹارٹنگ میں ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا ہے، ہمیں مینٹلی پریپئر کر دیا ہے کہ اب اس میں جو بھی آپ کو احکام نظر آئیں گے، جو بھی حکم، جو بھی فرائض آپ کو نظر آئیں گے، وہ آپ کے لیے فرض ہے۔ فرض مینس چوائس نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، یہاں پر ہم ہماری مرضی نہیں چلا سکتے ہیں۔ نازل کیے ہیں شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ ابھی اسی لیے ہے ایک حد تک جو احکام سورۃ النور میں ہے وہ اسی لیے تاکہ جو معاشرہ ہے وہ بھی نصیحت حاصل کرے، وہ بھی سدھر جائے اور ایک حد تک برائی سے بچا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے حدودیں بنائی ہیں، لیمیٹیشنز، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے، جو کتاب ہے، ہمارے لیے ایک رولز ہے، ایک لا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتایا گیا ہے وتھ رولز اینڈ ریگولیشنز۔ لیکن افسوس ہے کہ کہیں پر بھی آپ کو، ہم جس معاشرے میں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، آپ کو کہیں پر بھی ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے رولز نہیں دکھائی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایسا ہے کہ آج جو بھی جو کوئی گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو معاشرہ، شاید میں تو کہوں گی 90% جس برائیوں میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے، 10% ہی کچھ لوگ ہوں گے جو واقعی اچھے ہیں، نیک ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور جہاں تک ہم دیکھتے تو بس ہر طرف گمراہی گمراہی ہے، برائی برائی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ جو اگر رولز جو بتائے گئے ہیں، جو گناہ کیا ہے اس کی جو سزا بتائی گئی ہے،
اگر اس پر یہ دنیا چلتی، ٹھیک ہے، اس قرآن کے مطابق اس پر عمل کیا جاتا تو شاید ہی جو برائی پھیلی ہوئی ہے وہ نہیں پھیلتی. لیکن افسوس ہے کہ جو بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو لمیٹیشنز بتائے ہیں، یہ حدودیں ہیں، یہ سزا کریں گے، مینس یہ گناہ کریں گے تو اس کی یہ سزا ہے. اگر واقعی انسان کو سزا مل جاتی تو انسان گناہ کی طرف مینس اس کا مائنڈ ہی نہیں جاتا. گناہ کرنے سے پہلے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کچھ کہنے سے پہلے ہمیں 100 بار سوچنا ہے، اسی طرح سے انسان گناہ کرنے سے پہلے بھی 100 بار سوچتا اگر اس پر یہ سب شریعتیں، یہ جو اللہ رب العالمین کے لمیٹیشنز ہیں، جو حدودیں ہیں، اگر وہ لاگو ہو جاتے. ٹھیک ہے، اب کہا گیا ہے کہ زانیہ عورت اور زانی مرد، ٹھیک ہے، دونوں کا نام لیا گیا ہے یہاں پر. اللہ رب العالمین نے جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں جو احکام ہمیں نظر آتا ہے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں کا نام لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، مرد بھی عورت بھی دونوں کو اکویلٹی ملتی ہے. کہیں سزا بھی ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ عورت کو کم ہے یا آدمیوں کو زیادہ ہے. ٹھیک ہے، بس صرف ایک ہی جگہ ہم نے دیکھا ہے سورۃ النساء میں جہاں پر تقسیمات کا ذکر آتا ہے کہ عورتوں کے لیے مینس بیٹیوں کے لیے ایک حصہ ہے اور مردوں کے لیے 2 حصے ہیں. بس وہی ہم نے دیکھا ہے. تو بس اسی بات کو کفاروں نے بہت ہی زیادہ پروپیگنڈا بنا کر اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں پہ انیکویلٹی ہے. تو ویسا نہیں ہے. اگر ہم دیکھا جائے تو یہاں پر بھی عورتوں نے کچھ زیادہ ہی حاصل کیا ہے. فار ایگزامپل ہمیں پتا ہے اگر شادی شدہ عورت ہے تو اس کو تو مس مائکے کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے، ٹھیک ہے، ایک حصہ ملنے ہی والا ہے. اور جو آدمی ہے اس کا جو شوہر ہے بطور بیٹے کے حیثیت سے شوہر کے حصے میں 2 حصے آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے تو عورت کے پاس میں نفع ہی نفع ہے، وہ فائدے مند ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ پروفٹ میں ہی ہے کیونکہ اب اس کا خود کا بھی ایک حصہ اس کا ہوا. اور ظاہر سی بات ہے ہمیں پتا ہے کہ اگر شوہر کے پاس میں جو مال ہے وہ انڈائریکٹلی عورت کے پاس میں ہی آتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوہر پر، اولادوں پر حکومت عورت کی ہی ہے. ٹھیک ہے، اولادوں پر بھی ہماری حکومت ہے، شوہر پر بھی ہماری حکومت ہے. الحمدللہ اللہ نے اتنا رول ہمیں دیا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو عورت کے پاس میں 3 حصے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک ہی بات کو لے کر کفاروں نے پروپیگنڈا نکالا ہے. نعوذ باللہ کہ ایسا مذہب ہے جو عورت کو دبا کر رکھتا ہے. لیکن ویسی بات نہیں ہے. اگر ہم قرآن کا مطالبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں عورتوں کو بہت ہی زیادہ عزت بخشی ہے. اب یہاں پر کچھ رولز، کچھ ریگولیشنز اس لیے بتائے گئے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے اور ہم برائیوں میں مبتلا ہونے سے ہم بچ جائیں. ٹھیک ہے، اب کہا گیا ہے کہ زانیہ عورت ہے یا زانی مرد ہے جس نے بدکاری کی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اگر غیر شادی شدہ ہے، ان میرڈ ہے، تو بتایا گیا ہے کہ مرد ہو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. ٹھیک ہے، اگر مرد ہے یا عورت ہے دونوں کو 100 کوڑے مارنا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ عورت کو کم مارنا ہے یا مرد کو زیادہ مارنا ہے. دونوں کو اکوالٹی، دونوں کو اتنے ہی کوڑے مارنا ہے اگر دونوں نے زنا کیا ہے، دونوں نے بدکاری کی ہے. ٹھیک ہے، اگر صرف اس معمولی سی مینس اگر یہ سزا کو بھی اگر لاگو کیا جاتا کہ اگر زانیہ مرد ہے یا عورت ہے ان کو کوڑے مارو، ٹھیک ہے، ان کو پنشمنٹ دو، اگر یہ ہم دیکھتے تو ایک حد تک کہ آج جو کامن ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اتنے بدکاری اتنی پھیل چکی ہے، اس کے ساتھ میں مینس مرڈر، قتل، ٹھیک ہے، یہ کامن ہو چکا ہے. لیکن اگر سزا دی جاتی جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے فکس کیا ہے تو شاید ایک حد تک کی دنیا برائی سے بچ جاتی. اب اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ یہ جو اس کی سزا ہے اگر زانیہ مرد ہے یا عورت ہے تو ان کو 100 کوڑے مارنا ہے. اب یہ جو سزا ہے یہ فکس کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب ان کو مارنے میں جو سزا دینے والا ہے، جو کوڑے مار رہا ہے یا جو مفتی ہے، ٹھیک ہے، اس معاملے میں، اس معاشرے میں جو موجود ہے تو اسے ان پر ترس نہیں آنا چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ ترس کھانے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ تو اللہ ہے جس نے ہی یہ حدودیں فکس کی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اکارڈنگ اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتا ہے. تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. اب جب سزا دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اب جب پتا چل گیا ہے یہ زانی مرد ہے یا عورت ہے، اب ان کو جو سزا دی جا رہی ہے، پنشمنٹ جو دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سمے کہا گیا ہے کہ ایک ایسا گروپ آف مومنوں کا، ٹھیک ہے، ایک جماعت وہاں پر موجود ہونا چاہیے ایز اے وٹنس بھی، اور تاکہ ان کے لیے وہ عبرتناک بھی ہو، کوئی کرنے سے پہلے کسی ان لوگ کے دل میں خوف پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، اب کہا گیا ہے کہ 100 کوڑے مارنا ہے یا تو ایک ساتھ مارا جائے
100 کوڑے جو ہے وہ تو یا تو ایک ساتھ مارا جائے یا پھر مینس 20-20 کر کے، جیسے اگر ہم جو بندہ ہے جس سے سزا مل رہی ہے اس کی قوت کے مطابق وہ مارا جائے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ فج لیدو، ٹھیک ہے، جلد کا استعمال کیا گیا ہے کہ ایسے کوڑے مارنا ہے جو صرف جلد پر ہی لگے، ایسے جو صرف جلد کو ہی، اسکن کو ہی جو نقصان دہ ہو، ایسے کوڑے نہیں مارنا ہے جو مینس اندر تک کے اپنے جو جلد کے اندر جو گوشت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسکن کے اندر جو گوشت ہوتا ہے یا جو ہڈی ہوتی ہے اسے نقصان پہنچائے یا وہ اس کو فریکچر کر دے، اس طرح سے کوڑے نہیں مارنا ہے۔ کچھ کوڑے اس طرح سے بھی ہوتے ہیں پہلے کے زمانے میں، جو ہنٹرس ہم کہتے ہیں کہ جو چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے تھے، جس سے صرف جو تکلیف ہے وہ جلد کو ہی ہوتی تھی، تو اس طرح کے کوڑے کو استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک بار کیونکہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ 100 کوڑے مارنا ہے، تو ایک قاضی تھے، اب جس نے جو 100 کوڑے مارنا تھا لیکن اس نے صرف 99 کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس لیے جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں ہے تو اس نے کہا بس شفقت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، رحم کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، تو کہ اس صرف ایک کوڑے کی کمی پیشی کی وجہ سے اس آدمی کو، اس قاضی کو جہنم نصیب ہو گئی تھی۔ تو یہ نہیں کہا، یہ جو ہمیں بتائے گئے ہیں یہ لیمیٹیشنز ہیں جو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک ہم حدیث لیتے ہیں۔ اگر کوئی عورت یا مرد بدکاری کرے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ کوڑے مارتے ہوئے یہ کمی پیشی نہ کی جائے اور نہ ہی کوڑے مارنے میں نرمی ہونا چاہیے، یہ اللہ کے دین کا ضابطہ ہے، اس پر من و ان عمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہماری مرضی نہیں چلیں گی کہ ہمیں کم مارنا ہے یا زیادہ مارنا ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے ہمیں اتنے ہی مارنا ہے، اس میں کوئی بھی رحم نہیں ہونا چاہیے، بس من و ان کی جو ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کی ہمیں پابندی کرنا ہے۔ Just 1 minute. بیان کرتے ہیں کہ میں نے معاذ بن مالک اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تو ہے کہ جو زانی مرد اور زانی عورت ہے جو غیر شادی شدہ ہے، جو انمیرڈ، اور کوڑا جو ہونا چاہیے ہونا چاہیے۔ اب جو نیو نیا کوڑا جسے ہنٹر کرے وہاں گیا اگر وہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، 100 نے کوڑے مارنا ہے، تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یوز کیا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی نہیں مارنا ہے جو یوز کیا گیا نہیں ہے کیونکہ اس سے تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو ایسا بھی ہے جو بہت بہت یوز کیا ہوا ہے، جو مس ایک لو لیول کا ہے، تو وہ بھی یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے تکلیف کم ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی سزا کے لیے بتایا گیا ہے کہ اوسط درجے کا جو ہنٹر ہوتا ہے جو استعمال کیا گیا ہے اسے یوز کرنا ہے۔ اب جو شادی شدہ ہیں، ٹھیک ہے، اب شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، انہیں جو اسلام میں سزا بتائی گئی ہے وہ ہے رجم کرنے کی، ٹھیک ہے، اس طرح سے کہ ان کو زمین کے اندر ڈھسا دینا ہے، مٹی کے اندر انہیں ڈھسا دینا ہے کہ ایون بس ان کا سر اور تھوڑا سا ان کا چھاتی اس طرح سے ان کا چیسٹ نظر آئے تھوڑا، اور ان کو اس طرح سے کنکریاں مار مار کے رجم کرنا ہے کہ وہ مر جائے، وہ قتل کیے جائے، ٹھیک ہے۔ یہ سزا بتائی گئی ہے، یہ فکس ہے، یہ لمیٹیشنز ہیں، یہ حدودیں ہیں، یہ آپ نے ہمارے نے فکس کیے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے فکس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ سوچیں کہ کتنے ایسے ملک ہیں یا کتنے ایسے لوگ ہیں، اگر ہم یہ ایک بات کہیں کہ اگر ہم جو اس حساب سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم گورنمنٹ لاء کے حساب سے چل رہے ہیں، ان معاملات میں گورنمنٹ لاء کے ہم حساب سے چلتے ہیں، جس میں ایسا ہے کہ بس کچھ انسان کی، عورتوں کی، لڑکیوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، جب جس کا دل چاہ رہا ہے جو کر رہا ہے، اور انسان کی جان کی قیمت نہیں ہے۔ اب کون سے گلی میں، کون سے محلے میں، کون سے ایریا میں کس نے کس کے ساتھ میں بدکاری کی ہے، کس نے کس کا قتل کیا ہے، یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، یہ بس اسے مذاق بنا لیا گیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ تو ہے، یہ طے ہے کہ کوئی بچنے والا نہیں ہے، جو گناہ کریں گے اس کی تو سزا ملنے ہی والی ہے،
بس کچھ دن کی مہلت دی گئی ہے، پھر آخر انہیں جہنم میں ہی جانا ہے۔ لیکن اگر آپ سوچیں کہ اگر ہمارے انڈیا میں ہی ابھی کوئی ایسی جماعت بن جائے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا گروپ بن جائے جو کہے کہ ہمیں ان چیزوں کو، ہمیں بس اگر مسلمان ہیں تو ہمیں اسلامک لا ہمیں اپنانا ہے، ہمیں اسلامک لا اپلائی کرنا ہے ان گناہوں پر، ٹھیک ہے، ان خطاؤں پر ہمیں اسلامک لا اپنانا ہے۔ اگر صرف انڈیا کے حد تک یہ چیز اگر لاگو ہو جائے تو ایک حد تک جو برائی پھیلی ہوئی وہ بچ جائیں گے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے پہلے کے آیتوں میں، بس اگر چوری کرنے والا مرد ہے یا چوری کرنے والی عورت ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائے، ٹھیک ہے، اگر ہاتھ صرف ایک کا بھی کاٹے جائے، اگر اس کے پیچھے 10 چور بھی ہیں تو وہ بچ جائیں گے، عبرتناک ہے ان کے لیے۔ لیکن یہ کہیں پر بھی لاگو نہیں ہے، اس کو اپلائی نہیں کیا گیا ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے، آپ نے فرمایا تجھ پر اللہ رحم کرے، واپس جا۔ اب ایک آدمی آیا، اس نے جس دعا کی، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ریکویسٹ کی کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے اللہ پاک کرے۔ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، واپس جا، اللہ سے مغفرت طلب کر۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ واپس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی مطالبہ کیا۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے مطالبہ کیا تو آپ نے اس سے پوچھا میں تجھے کس گناہ سے پاک کروں؟ اس نے کہا زنا سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو دیوانہ ہے؟ بتایا گیا کہ دیوانہ نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کیا اس نے شراب پی رکھی ہے؟ اس پر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے اس کا منہ سونگا لیکن اس نے شراب کی بو نہیں آئی۔ آپ نے پوچھا کیا تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا ہے اور رجم کر دیا گیا۔ صحابہ کرام 2 یا 3 دن خاموش رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے مغفرت مانگو۔ اب جو آدمی کو رجم کیا گیا ہے تو کہا گیا کہ اس کے لیے مغفرت مانگو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک جماعت پر تقسیم کی جائے تو ان سب کو معاف کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب جس نے زنا کیا ہے، ٹھیک ہے، اسے رجم کیا گیا ہے، اب اس کی موت ہو گئی ہے، اس سزا جو، کیونکہ یہ انسان کی بنائی ہوئی سزا نہیں ہے، اب جو حکم آیا ہے اس پر اپلائی کیا گیا ہے، اس کو رجم کر کے اس آدمی کو مارا گیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے 3 دن کے بعد فرمایا کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، کیونکہ اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر ایک جماعت پر تقسیم کی جائے تو ان سب کو معاف کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ابھی آپ سوچئے کہ ایسی توبہ کہا گیا ہے کہ اگر اس توبہ کو تقسیم کیا جائے تو اہل مدینہ کا ایک جماعت کی توبہ کو ان کی گناہوں کو معاف کیا جائے گا، تو کتنی ہی وہ شدت کی توبہ ہوں گی، کتنا اس آدمی کو احساس ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فطرت ہے، یہ جذبات ہے، یہ نفس ہے، یہ سب گناہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس معاشرے میں بھی، اس زمانے میں بھی یہ گناہ ہوا ہے، لیکن جس نے گناہ کیا ہے اس سے احساس تھا، اس نے اتنی سخت توبہ کی تھی کہ کہا گیا کہ اگر اہل مدینہ کے ایک جماعت میں بھی اس توبہ کو تقسیم کیا جاتا تو ان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا۔ لیکن آج جو پھیلا ہوا ہے نا، جو گناہی، جو برائی، بدکاری جو پھیلی ہوئی ہے، وہ بس اسی لیے ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں شیاطین پہلے ہی دن سے جب زمین پر آیا ہے وہ اپنے مشن میں لگا ہوا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ میں کثیر تعداد میں ان بندوں کو میں بہکاؤں گا، گمراہی میں انہیں میں مبتلا کروں گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ غالب آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ النور میں آگے ہمیں افق کا واقعہ بتایا گیا ہے۔ افق کہتے ہیں ویسے چیز کو پلٹنے کو، ٹھیک ہے، جو چیز ہوئی ہے اس کے علاوہ اس چیز جو واقعہ ہوا ہے، جو بھی کنڈیشنز ہوئی ہیں، اس چیز کو پلٹنا، جو اس کے اپوزٹ اس کو بظاہر بتانا، ٹھیک ہے، بیان کرنا، افق۔ تو اس سے یہاں پر سورۃ النور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بارات آئی ہیں، ان پر ایک الزام لگایا گیا تھا، تو اس الزام کو کلیئر کیا گیا ہے، بارات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، سورۃ النور میں۔ اب ایک بار، کیونکہ جب بھی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ پر جانا ہوتا یا سفر پر جانا ہوتا، تو کیونکہ آپ اس میں اب آپ کو کون سے اہلیہ کو لے کے جانا ہے، کون سے امہات المومنین کو لے کر جانا ہے، اس کے لیے آپ خرہ ڈالتے ہیں، خرہ اندازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چیٹس ڈالی جاتی۔ اب جس کسی کا بھی نام ہوتا تو آپ اپنے اس امہات المومنین کو، اس بیوی کو، اس اہلیہ کو آپ لے کر جاتے، اپنی اس بیوی کو آپ لے کر جاتے سفر پر۔ اب ایک سفر پر، اس میں جب غزوہ پر آپ کو جانا تھا تو جب آپ نے خرہ ڈالا، خرہ اندازی کی گئی،
تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا اور آپ نے ان کو اپنے ساتھ میں لے کر گئے. ٹھیک ہے. اب اس وقت حضرت عائشہ نے اپنی بہن کا گلے کا ہار ادھار لیا تھا گلے میں پہننے کے لیے. ٹھیک ہے. گلے کا ہار جو ہوتا ہے آپ نے ادھار لیا تھا پہننے کے لیے. اب جب قافلہ اب سفر پر ہے. ٹھیک ہے. اب قافلہ کہیں رکا ہے تو اس دوران جب قافلہ رکا تھا تو آپ کو احساس ہوا مینس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ ان کا جو گلے کا ہار ہے وہ ٹوٹ چکا ہے, وہ ان کے گلے میں موجود نہیں ہے. اب اس سے ڈھونڈنے کے لیے مینس انہیں واش روم گئے تھے. ٹھیک ہے. انہیں حاجت پیش آئی تھی, واش روم گئے تھے. جب واش روم کی واپسی میں انہیں یہ بات کا احساس ہوا کہ ان کے جو گلے کا ہار ہے, گلے کا ہار ٹوٹ چکا ہے. اب اس گلے کے ہار کو دیکھنے کے لیے وہ وہیں کہیں رک گئی. ٹھیک ہے. آس پاس, کیونکہ ان گلے کا ہار ان کا نہیں تھا, ان کی بہن کا تھا. انہوں نے بطور ادھار کچھ وقت کے لیے وہ مانگا تھا, تو اس گلے کے ہار کو دیکھنے کے لیے وہ وہیں کہیں رک گئی. اب کیونکہ اس زمانے میں خوراک کی کمی کی وجہ سے, ٹھیک ہے, کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے, یوں ہی بھی جو حضرت عائشہ تھی کم عمر تھی اور تھوڑی سی ہلکی پھلکی تھی, لائٹ ویٹ تھا. ٹھیک ہے. تھوڑی سی دبلی پتلی تھی. تو زمانے میں جو اونٹوں پر ہم کہتے ہیں نا کہ پالکی جسے بٹھا کر جس میں اونٹ پر سوار کرتے تھے, تو جو حضرت عائشہ کی جو پالکی تھی وہیں رکھی ہوئی تھی اور کسی اٹھانے والے نے اس پالکی کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا, وہ لوگ آگے سوار ہو گئے. اب کیونکہ ان کا ویٹ کم تھا, وہ ہلکی پھلکی تھی, تو یہ اندازہ نہیں ہوا تھا ویدر وہ اس میں بیٹھی ہوئی ہے یا نہیں بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب جو قافلہ ہے سب سوار ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ آگے بڑھ گئے, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہار کی تلاش میں وہی رک گئی. اور جب جیسے انہیں خیال آیا وہ آگے گئی تو قافلہ آگے جا چکا تھا, قافلہ وہاں پر موجود نہیں تھا. اب انہوں نے قافلے کو تھوڑا آگے پیچھے دیکھا, ادھر ادھر دیکھا, لیکن جب انہیں یہ بات کا احساس ہوا کہ قافلہ چلے گیا ہے آگے, تو وہ اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی. اور انہیں تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی. ٹھیک ہے. اب کیونکہ اب یہ قافلہ تھا, اب ظاہر سی بات ہے قافلے کے پیچھے جو ایک صحابی تھے جن کا نام صفوان بن مطل تھا. ٹھیک ہے. صفوان بن مطل. اب ان صحابی کو ایک ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ اب جو قافلے کے پیچھے کا کچھ سامان ہے جاتا ہے تو اس کو چیک کرنا ہے. اس طرح سے انہوں نے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. ابھی جب پیچھے سے آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب کیونکہ ابھی جب پردے کے احکام نہیں آئے تھے اس وقت اس صحابہ نے ان کا چہرہ دیکھا ہوا تھا, تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ حضرت عائشہ ہے, امہات المومنین ہے, حضرت عائشہ ہے, ہماری اماں ہے. ٹھیک ہے. اب جب ان کا چہرہ پہچان لیا, انہوں نے کچھ نہیں کہا, ان کے پاس میں آئے, اپنی اونٹ کو نیچے بٹھایا اور بس یہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ الفاظ پڑھے, دوسری کوئی بات نہیں کی. اب حضرت عائشہ جو ہے انہوں نے ان کی آواز سن لی. آواز سننے کے بعد وہ خاموشی سے بنا کچھ بات کیے ہوئے ان پر سوار ہو گئی. ٹھیک ہے. کوئی کنورسیشن نہیں ہوا, کوئی بات نہیں ہوئی, بنا بات سنے بنا بات کیے ہوئے وہ ان پر سوار ہو گئی. اور اس طرح سے تھوڑے آگے جانے پر پھر وہ قافلہ ملا اور قافلے میں حضرت عائشہ نے اس کو جوائن کیا. ٹھیک ہے. اب کیونکہ بتایا گیا ہے کچھ کنورسیشن نہیں ہوا تھا, اور جیسی انہوں نے دیکھا, جیسی آواز کو سنی تھی, وہ اپنے چہرے پر انہوں نے پردہ ڈال دیا تھا. دونوں کے بیچ میں کوئی کنورسیشن نہیں ہوا تھا. لیکن جب مدینہ واپس گئے, ٹھیک ہے, اب قافلے والوں نے نہیں, اب جو منافق تھے, کیونکہ مکہ میں تو مخالفت کرنے والے کفار تھے جو انکار کرنے والے ہیں, لیکن مدینے میں ان سے ہی بڑھ چڑھ کے جو مخالفت کرنے والے تھے وہ منافق تھے. ٹھیک ہے. اب منافقوں میں سب سے جو بڑا منافق تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا, کیونکہ مدینہ میں پہلے اس کی بہت عزت تھی عبداللہ بن ابی کی, اسے مدینے کا سردار بنایا جانے والا تھا. ٹھیک ہے. ایک تاج پہنایا جانے والا تھا, اسے ایک پوسٹ, ایک عہدہ ملنے والا تھا. لیکن اس زمانے میں پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے, تو ان کو مینس کیونکہ اس کے دل میں حسد تھی کہ اسے جو پوسٹ ملنے والی تھی وہ سردار بننے والا تھا, لیکن اس کی جو بھی رسپیکٹ ہے, جو بھی عہدہ ہے, وہ جو بھی احترام ہے, وہ کسی اور کو ملا ہے. تو یہ دل میں اس کی ایک حسد تھی, وہ منافق تھا. اب اس نے یہ بات پھیلائی ہے نعوذ باللہ کہ جو نبی کی بیوی ہے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک تہمت لگائی, ایک الزام لگایا, ایک بلیم کیا. ٹھیک ہے. اب اس قدر کیونکہ جو منافق تھے وہ اپنے اس طرح ان کی باتیں ہوا کرتے تھے کہ ان کی باتوں میں آنا ہی آنا تھا. ٹھیک ہے. ان کی باتوں میں ایک جھوٹی خصمیں, کہتے ہیں نا کہ میٹھی میٹھی باتیں کرنا ہے, بس کسی کو اپنی طرف کنونس کرنا ہے, ان کے اندر ایک چال ہوا کرتی تھی. تو ان لوگوں نے کیا یہ بات پھیلا دی, اور بات کو پھیلانے والا جو مین تھا عبداللہ بن ابی تھا. اب ایک حد تک کے جو منافق ہے وہ باتیں کرنے لگے,
طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. لیکن حضرت عائشہ نے جب یہ مدینے سے جب یہ قافلے سے سفر سے واپس آئی تو تقریباً وہ اپنے گھر میں ہی تھی اور وہ بیمار ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تقریباً وہ اپنے گھر میں ہی تھی, وہ بیمار ہو گئی تھی. انہیں نہیں پتا چلا کہ باہر ان کے بارے میں کیا افواہ پھیلی ہوئی ہے, کیونکہ وہ بیمار تھی, اور نہ ہی کسی نے ان کے تعلق سے ان کے پاس میں آ کر یہ بات کہی تھی کہ آپ کے تعلق سے باہر یہ باتیں, یہ افواہیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب ان میں بس 3 ایسے مومن تھے جو منافقوں کے باتوں میں آ گئے تھے. صرف 3 ایسے مومن تھے, جس میں مصعب بن اساسہ, ٹھیک ہے, ایک صحابہ مصعب بن اساسہ, سیکنڈ حساد بن ثابت, یہ 2 صحابہ تھے, اور ایک جو مومنہ تھی وہ حضرت آمنہ بنت جیش تھی. ٹھیک ہے, حضرت آمنہ بنت جیش, بس یہ 3 لوگ ہی, 2 مومن مرد اور ایک مومنہ عورت, بس ان کے باتوں میں آ گئی تھی, غلط فہمی میں اتنا شکار ہو گئے تھے. باقی جو بھی مومن تھے, جو بھی صحابہ اکرام تھے, صحابیات تھے, ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی. یہ نہیں کہا کھل کے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے, سب نے سنا لیکن خاموشی اختیار کی. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کا پتہ نہیں چلا کہ ان کے بد پیچھے کیا واقعہ ہو رہا ہے, لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں, لیکن بس انہیں یہ بات ستاتی کہ اب جو رسول اللہ ان کے پاس میں آتے تو ان کا نیچر, ان کا رویہ تھوڑا انہیں اس میں چینج دکھتا, کہ پہلے جیسا ان کا نیچر نہیں رہا ہے. کیونکہ حضرت عائشہ جب بیمار بھی ہوئی تو آپ بس 2 الفاظ میں آپ کی خیریت معلوم کرتے اور بس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات حضرت عائشہ کو ستاتی, پریشان کرتی. اب ایک بار, کیونکہ اب ہوا یہ تھا کہ یہ واقعے کی وجہ سے کہا گیا کہ جو مدینے کی جو ہوائیں ہیں اس میں بھی اداسی چھا گئی تھی. مدینے کی جو فضا تھی, مدینے کی جو ہوائیں تھے, اس میں بھی, اس ماحول میں بھی ایک اداسی چھا گئی تھی. اب جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, ان کے پاس میں ان کی جو خادمہ, جو کام کرنے والی تھی, ٹھیک ہے, تو ان کے جو مصعب بن اساسہ, ٹھیک ہے, جو صحابہ جو باتوں میں آ گئے تھے, مصعب بن اساسہ, ان کی والدہ ان کے پاس میں ایز اے خادمہ تھی. اب اس زمانے میں قضائے حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا تھا, تو ایک بار رات میں قضائے حاجت کے لیے حضرت عائشہ باہر نکلی تو ان کے ساتھ میں جو مصعب بن اساسہ, ام اساسہ جو تھی ان کی ماں, ٹھیک ہے, وہ ساتھ میں گئی. اب کیونکہ حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا واقعہ ہوا ہے, کیا چل رہا ہے. اب واپسی میں ان کی ماں نے کیا کیا, جو مصعب بن اساسہ کی جو ماں تھی, ام اساسہ, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے برے برے الفاظ اپنے بیٹے کے تعلق سے بولے, کیونکہ ان کا صرف 2 ہی تھے نا مومن جو ان کے باتوں میں آ گئے تھے, تو ان میں سے ان کا بیٹا بھی تھا. انہوں نے برے برے الفاظ کہے اور کہا کہ وہ مینس ہلاک ہو جائے, یا ان پر لعنت ہو یا غارت ہو جائے, اس طرح کے کچھ الفاظ استعمال کیے گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ماں, اماں, تم ان صحابی کو یہ سب الفاظ کیوں کہہ رہی ہو, حالانکہ وہ تو بدری صحابی ہیں, جس نے جنگ بدر میں جسے حصہ لیا ہے. اب جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے ان کا تو اور بھی احترام ہے, اور زیادہ وہ عزت والے صحابی ہیں, تو آپ ان کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی ہو. تو ان کی اماں نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ تمہارے بارے میں کیا بات چل رہی ہے. اور جب اس وقت ان کو پورا واقعہ پتا چلا کہ ان کے بارے میں کیا باتیں, کیا افواہیں چل رہی ہیں, اور انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا. اب اس کے بعد جب رسول اللہ ان کے پاس میں آئے, دیکھیے ایک جو ان کا رویہ تھا تھوڑا چینج ہو چکا تھا, اور نارمل انداز میں آپ حضرت عائشہ کی خیریت معلوم کی. اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ اگر اے عائشہ, ٹھیک ہے, اگر تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, اگر تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو بے شک اللہ تمہاری برات کرے گا, ٹھیک ہے, اللہ تمہیں بری و ذمہ کرے گا. لیکن اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے, لیکن اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو تم توبہ کرو, ٹھیک ہے, تم توبہ کرو, بے شک اللہ رب العالمین گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے, رحمان ہے, تواب الرحیم ہے. اس پر کہا گیا کہ حضرت عائشہ اتنا نڈھال ہو چکی, وہ اپنی رو رو کر وہ ہلکان ہو گئی تھی, تقریباً 2 راتیں اور 1 دن, ٹھیک ہے, انہوں نے کنٹینیو رویا تھا. اب انہوں نے پھر اپنے, جب رسول اللہ نے ایسی بات کہی تھی, انہوں نے اپنے والدین کی طرف دیکھا, لیکن ان کے پیرنٹس بھی جو تھے, والدین, وہ بھی خاموش تھے. ابھی آپ سوچیں کہ اتنی بڑی ہستی جو گناہ کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی ہے, ٹھیک ہے, جس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے, اب جب انہیں پتا چلا ہوگا کہ لوگ جو اس طرح سے افواہیں پھیل رہی ہیں, اور جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے, اگر کوئی معمولی بھی بات ہو, تو اگر ہم عام عورتیں بھی ہیں تو ہمیں اس بات کا ہمیں ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے کہ جو ہمارے شوہر ہیں, جو ہسبینڈ ہیں, وہ ہمارے لیے سٹینڈ لیں, ٹھیک ہے, ہمارے لیے ہماری سائڈ لیں. ویدر ہم غلط بھی ہے تو ہم چاہتی کہ ہماری سائڈ لیں. لیکن ابھی آپ سوچیں, یہ امہات المومنین ہے جس کا اتنا بڑا درجہ ہے, جب انہوں نے اپنے شوہر سے بھی ایک امید ہوں گی, جب وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا تو اس کے بعد عورت کو اپنے ماں باپ سے ہی امید ہوتی ہے
جب انہوں نے ان سے ان کی طرف دیکھا تو وہ بھی خاموش ہو گئے. تو ہم سوچ سکتے ہیں اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ الزام لگانا ہے، یہ عزت پر الزام لگانا ہے، کیریکٹر پر الزام لگانا ہے. تو ان کی کیا مینس حالت ہوئے ہوں گے، کس چیز سے وہ سفر کیے ہوں گے، یہ ہم امیجن کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسی وقت اسی گھر میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی طاری ہوئی. ٹھیک ہے، وحی کی کیفیت آپ پر آ گئی، کیونکہ وحی کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ سخت سردیوں کے دنوں میں بھی اب پسینہ پسینہ ہو جاتے. آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی میں آیتوں میں حضرت عائشہ پر جو الزام لگایا گیا تھا ان کی برات کی ہے. جو الزام لگایا گیا تھا اس کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ الزام جھوٹا ہے، یہ کہا گیا ہے. اب جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری برات کی ہے، مطلب قرآن میں تیری برات آئی ہے. یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پیرنٹس تھے، جو ان کے ماں باپ تھے، حضرت ابو بکر صدیق وہ ان کی جو بیوی تھی، انہوں نے کہا کہ اے عائشہ، اے بیٹی خوش ہو جا اور رسول اللہ کا شکر ادا کر. خوش ہو جا، اپنی جگہ سے اٹھ اور رسول اللہ کا شکر ادا کر. تو انہوں نے کہا کہ میں تو بس اپنے اللہ کا ہی شکر ادا کروں گی. ٹھیک ہے، میں تو بس اپنے اللہ کا ہی شکر ادا کروں گی. تو ابھی انشاءاللہ جو ہم آیتیں ابھی آگے ترجمہ جس کا ہم پڑھیں گے، تو آپ اس بیک گراؤنڈ کو نظر میں رکھ کر ترجمے کو آپ سنیے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے کہ وہ تم میں سے ایک گروہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ تمہارے لیے بہتر ہوا جس نے ان میں جتنا حصہ لیا ہے اتنا ہی گناہ کیا ہے، اور جس شخص نے اس میں زیادہ حصہ لیا ہے اس کے لیے عظیم عذاب ہے. اب جس نے اس کی شروعات کی ہے، جس نے من گھڑت باتیں کی ہیں، جس نے گناہ کی شروعات کی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ عذاب ہے، عظیم ہے، بہت زیادہ عذاب ہے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا، اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو خلا بہتان ہے. اب کہا گیا کہ جب جس نے بھی سنا، وہ مومن عورتیں ہو، مومن مرد ہو یا آدمی ہو، جس نے بھی سنا، یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو خلا بہتان ہے؟ کیونکہ وہ لوگ خاموش تھے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ تو بہتان ہے. ٹھیک ہے، ہاں ایکسپٹ نہیں کیا تھا، لیکن کھول کے وٹنس بھی نہیں بنے تھے کہ ہاں یہ بہتان ہے. وہ لوگ چار گواہ کیوں نہ لائے؟ جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں. اگر گواہ نہیں ہے، وٹنس نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں. اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم گر پڑے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. جب تم ایک دوسرے کی زبان سے جھوٹ پھیلا رہے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم ایسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی. ٹھیک ہے، اب کسی کے بارے میں جھوٹی بات کرنا، بہتان لگانا، الزام لگانا، کہا گیا تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے. اسی لیے ہمیں بھی کسی کے تعلق سے اگر ہم معمولی بھی بات کر رہے ہیں، کسی پر ہمیں جب تک الزام نہیں لگانا چاہیے، کوئی بھی بات کا کیوں نہ ہو، جب تک کہ ہمیں پوری طرح سے یقین نہ ہو، ہم نے دیکھا نہ ہو یا ہمارے پاس میں کوئی گواہ نہ ہو. کہا گیا تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی بڑی بات تھی. کیوں نہ تم نے سنتے ہی کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، یہ تو عظیم بہتان ہے. کیوں نہیں تم نے یہ کہا؟ ابھی مومنوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا سنتے ہی کہ ایسی بات سوچنا یا منہ سے نکالنا ہمارے لیے زیبا نہیں دیتا ہے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا. اب ایک چھوٹی سی وارننگ ملی ہے، نصیحت ملی ہے. اگر تم مومن ہو، تمہارے دل میں ایمان ہے، اگر امہات المومنین ہے، ٹھیک ہے، ہماری ماں ہے اس دنیا کی، ابھی آپ سوچئے کہ ایک سا بہتان لگایا جائے تو کہا گیا کہ دوبارہ سے، اور اللہ تمہیں نصیحت دیتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے، وہ علیم و حکیم ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کی جماعت میں بے حیائی پھیلائیں، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ وہاں پہ جو منافق تھے، اب ان کا یہی کام تھا کہ مومنوں کو کس طرح سے گمراہ کیا جائے، کس طرح سے اپنے باتوں میں کنونس کیا جائے. کہا گیا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کی جماعت میں بے حیائی پھیلائے، ابھی بے حیائی کی بات ہے، اس کو پھیلایا گیا ہے، ان لوگ کے مائنڈ میں یہ بات ڈالی گئی ہے. تو کہا گیا دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفقت کرنے والا اور مہربانی فرمانے والا ہے. اب یہاں پر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش و قدم پر نہ چلو، جو اس کی پیروی کرے گا شیاطین اسے فحش اور بدکاری کا حکم دے گا. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ رہے کہ کتنے سارے لوگ ہیں، ہمیں بار بار بتایا گیا ہے کہ شیاطین تمہارا کھلا دشمن ہے جو تمہیں بے حیائی فحاشی کا حکم دے گا. اب جو اس کے قدم چلے گا وہ تو گمراہ ہوا ہے،
اور یہ تمہیں بس بدکاری کا حکم دے گا. اب شیاطین ویسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمارا نفس ویسا نہیں ہے جو ہمیں بس ہمیشہ اچھائی کا ہی حکم دے. شیاطین تو وہ ہے جو آپ کو بدکاری کا, فحشی کا, برے کاموں کا آپ کو حکم دے گا. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے اسے, اور سننے والا جاننے والا ہے. تم میں جو لوگ صحابی فضل اور مالدار ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائے کہ اپنے رشتہ دار, مسکین اور ہجرت کرنے والے کی مدد نہیں کریں گے. انہیں معاف کر دینا اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر حکم ہوا ہے کہ تم میں سے جو بھی مالدار ہیں, جو صحابی فضل ہے, مالدار ہیں, وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ دار اور مسکین اور جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کی مدد نہیں کریں گے. کیونکہ اس موقع پہ جو ہم نے دیکھا ہے, جو موسیٰ بن اساسہ تھے, ٹھیک ہے, یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے, جو غریب تھے, جو مسکین تھے, ٹھیک ہے, اور ان کی والدہ جو تھی وہ ان کے پاس میں ایز اے خادمہ کے طور پر تھی. لیکن اب جب کیونکہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اور جب پتہ چلا تھا کہ یہی صحابہ ہے جو اس میں انوالو ہے, جس نے باتوں میں آ گئے ہیں اور بری بات پھیلائی ہے, تو حضرت ابوبکر صدیق نے مینس قسم کھا لی تھی کہ اب آج کے بعد میں ان سے کوئی بھی صلہ رحمی نہیں کروں گا, یا جو میں مال دیتا تھا, ٹھیک ہے, جو مدد کی جاتی تھی, اب میں وہ نہیں کروں گا. آپ نے یہ قسم کھا لی تھی. اب قسم کھانے کے بعد اس بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی کہ تم میں سے اب جو مالدار ہیں, جو فضل جس کے پاس میں دیا ہوا ہے, تو یہ بات کیسے قسم نہ کھائیں کہ اب ہم کسی رشتہ دار کو یا مسکین کو ہم کوئی کچھ مدد نہیں کریں گے. کیونکہ جو صحابی ایمان ہے وہ اس طرح کی قسم نہیں کھاتا ہے. ہاں, بس درگزر کیا جائے, معاف کیا جائے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ میں معافی کا معاملہ کرے تو کہا گیا کہ ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. حضرت سہیل بن معاذ بن انس اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, فضائل میں یہ سب سے بڑی فضیلت والی یہ بات ہے کہ تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے جو تجھ سے قطع تعلق کرتا ہے, تو اسے دے جو تجھے دینے سے انکاری ہے, اور تو اس سے درگزر کرے جو تجھے گالی گلوچ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہاں پر جو صلہ رحمی ہے اس کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرنا چاہیے جو آپ کے ساتھ میں قطع تعلق کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ میرے ساتھ میں اچھے تو ایٹ اینی ہاؤ میں آپ کے ساتھ میں اچھی ہی ہوں, لیکن آپ میرے ساتھ میں برے ہیں, اگر میں بدلے میں آپ کے ساتھ میں بری ہوں تو میں نے بدلے کو بدلہ کیا, ٹھیک ہے, ٹٹ فار ٹیٹ کیا. لیکن صلہ رحمی یہ نہیں ہے. صلہ رحمی وہ ہے اگر آپ کے جو رشتے دار ہیں, جو ریلیٹیوز ہیں, اگر آپ سے بات نہ بھی کریں, آپ کے ساتھ میں برے بھی ہیں, تو آپ یہ بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, ہم جیسے انسانوں کے لیے اپنے ایگو کو, اپنی انا کو تھوڑا سائڈ میں رکھ کر اسے جھکا کر اللہ کے خاطر, اللہ کی رضا کے لیے کسی اور کے سامنے جھکنا, ٹھیک ہے, ان سے اچھی بات کرنا شاید تھوڑا مشکل ہو, لیکن ہمیں اس کو پریکٹیکل کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں, ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت برستی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وہ اس دن کو نہ بھولیں گے جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے, اور اس دن انہیں اللہ پورا بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہے, اور انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ ہی حق ہے, سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے. بری عورتوں پر برے مردوں کے لیے ہیں, اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں. پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں, اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہیں. ان کا دامن ان باتوں سے پاک ہے جو بنانے والے بناتے ہیں, ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. اب یہاں پر کہ اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. اب یہاں پر حکم ہے, ایک ہمیں کیا کہا گیا, ایک ڈسپلن بتایا گیا ہے کہ ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک تم گھر والوں سے اجازت اور انہیں سلام کہو, تو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو. اب بتایا گیا کہ اگر کسی اور کے گھر میں جانا ہے, داخل ہونا, تو بنا پرمیشن کے تو داخل ہونا ہی نہیں ہے. پہلے کہا گیا کہ ڈور پہ کھٹکا مارنا ہے, اجازت لینا ہے, اور سائڈ میں کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ بس جو ڈورز تھے, دروازے تو نہیں ہوا کرتے تھے, بس کچھ چادر کچھ پردہ اس طرح سے تھا جس سے اندرونی حصہ دکھتا تھا. ٹھیک ہے, اندر کا. تو کہا گیا کہ اگر آپ کو کسی سے اجازت لینا ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے, تو آپ کو ایک سائڈ میں کھڑے ہو کے آپ کو اجازت لینا ہے, تاکہ اگر کوئی اندر عورت ہو تو آئی کانٹیکٹ نہ ہو. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو نہ داخل ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے.
اور اگر تمہیں واپس جانے کے لیے کہا جائے تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جو کسی کے رہنے کی جگہ نہیں، اور جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اے نبی، اب یہاں پر حکم ہے، اے نبی مومن مردوں سے فرما دے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں تو اللہ اس سے باخبر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اب جہاں سے گناہ کی آمد ہو رہی ہے، بدکاری جہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نظر ہے، وہ دیکھنا ہے، کہ جو اٹریکشن جہاں سے پھیلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شروعات کہاں سے ہوتی؟ آنکھوں سے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اے نبی مومن آدمیوں کو، مومن مردوں کو یہ کہہ دیجئے کہ فرما دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب کس طرح سے نظریں بچا کر رکھنا ہے وہ بھی طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ اس طرح سے نہ ہو کہ آپ کو چلنا ہی نہ آئے، اتنا خود کی نظریں نیچے رکھ رہے کہ خود کو کچھ سامان جو راستے میں ہے وہ بھی دکھ نہیں رہا ہے اور گر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ آج بس آپ آبزرو کیجئے، خود کے گھروں میں آبزرو کیجئے، خود کے شوہر کو، خود کے باپ کو، خود کے بھائیوں کو، خود کے بیٹوں کو، اور جو ہم آس پاس رہتے ہیں، جن معاشرے میں آس پاس جو بھی ہے، بس آبزرو کیجئے کہ کتنے ایسے مومن آپ کو نظر آتے ہیں۔ بس وی کین کاؤنٹ آن فنگر، ہم فنگر پہ ان کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے ایسے مرد حضرات آپ کو نظر آ رہے ہیں اپنے گھروں میں آس پاس، جو نظریں بچا بچا کر چل رہے ہیں، جو اس آیت کے حکم کو مان کر، اللہ کا حکم مان کر نظریں بچا کر راستے پر چلتے ہیں۔ جس کاؤنٹ کیجئے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ان کے لیے بہت پاکیزہ طریقہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر اس چیز سے بچ جائیں گے، جو بدکاری ہو رہی ہے اس سے بچا جائے گا۔ اور اے نبی مومن عورتوں سے فرما دے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے۔ ابھی نہیں ہے کہ بس مومن مردوں کو ہی نظریں بچا کر چلنا ہے، کہا گیا ہے کہ مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے۔ یہ آپ کے اور میرے لیے، ہمارے گھر کے بیٹیوں کے لیے، ہمارے گھر کے بہنوں کے لیے یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے، یہ احکام ہے کہ جب باہر چلا جائے، جب باہر نکلا جائے تو اس حال میں ہو کہ ہماری نظریں جھکی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ جو ایک لیبل، جو ایک سلوگن جو چلتا ہے، میرا جسم میری مرضی، یہ ہماری دنیا ہے، جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے، تو ویسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھیجا گیا ہے ان احکاموں پر عمل کرنے کے لیے، ہمیں کہا گیا کہ لیمیٹیشنز ہے، یہ آرڈرز ہے، اب وہ ہمیں سمجھ میں آؤ یا نہ آؤ، ہمیں پسند آؤ یا نہ آؤ، ہمیں ماننا ہی ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ سوچئے یہ جو سورۃ النور ہے اس کو 18 پارے میں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، 18 پارے میں۔ اب جب انسان قرآن پڑھے گا، شروعات جب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اکارڈنگ میرے، جب تک کہ ہم شروع سے سورۃ الفاتحہ سے ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آپ نے بیچ میں سے کوئی آیت پڑھی، کچھ سورہ پڑھا تو ہاں کچھ باتیں سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن جو ایمان کی پختگی ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن کو سمجھنا ہے، یہ میری رائے ہے کہ جب تک کہ آپ سورۃ الفاتحہ سے شروع نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اب کوئی ایک بچی ہے جو کالج میں پڑھنے والی ہے، ٹھیک ہے، اگر اسے قرآن کا علم نہیں ہے، وہ ترجمہ پڑھنا چاہتی ہے، اگر وہ فرسٹ پہلے ہی، ٹھیک ہے، اگر فرسٹ انہیں شروع میں ہی اگر 18 پارے کو پڑھ لیں گے، اگر اس احکام کو پڑھ لیں گے تو شاید اس کو تھوڑا ٹف لگے گا کہ یہ کیا ہے، بس پڑھتے ہیں۔ اگر پہلے ہی حکم یہ ہوتا کہ بس پردے کی پابندی کرنا ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تھوڑا ٹف لگے گا۔ لیکن جب دھیرے دھیرے سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے، دھیرے دھیرے ایمان پختہ ہوگا، قرآن سمجھ میں آئے گا، اور جب 18 پارے پر آ جائیں گے، اس سورہ پر آ جائیں گے تو خود بخود یہ چیزیں اچھی لگیں گی، یہ فورس نہیں لگے گا، جبرن نہیں لگے گا۔ ان چیزوں سے، پردے سے ہمیں محبت ہو جائیں گی، ہمیں اللہ کے احکاموں سے محبت ہو جائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شروع سے پڑھیں، جب یہاں پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ جو ہمارا ایمان کا لیول ہے تھوڑا سا بڑا ہوا ہوگا۔ اب کہا گیا ہے کہ عورتوں سے بھی کہا گیا ہے کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں، جب بازاروں میں جائے تو اس طرح سے نہ ہو کہ ہم ہر چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہر چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس نے کیا پہنا ہوا ہے، کس کا کیا لباس ہے، کون کس طرح سے دیکھ رہا ہے، ایک بار دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں کمنٹس کر رہے ہیں، یہ ہمیں جائز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے شوبھا نہیں دیتا، یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں، فرمائے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کیا کرے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں ایسا لک نہیں دینا ہے جو ہمارا بناؤ سنگار ہے وہ کسی اور کو نظر آئے۔ ہم باہر جا رہے ہیں، اگر سامنے والا آپ کو دیکھ کر کمنٹ کر رہا ہے، اگر آپ نے اس طرح سے حلیہ بنایا ہوا ہے کہ آپ کا بناؤ سنگار، آپ کے کپڑے، آپ کے لباس کسی اور کو دکھ رہے ہیں، اب کوئی اس پر کمنٹ کر رہا ہے تو اس میں پھر اس کی غلطی نہیں ہے کہ آپ نے وہ ظاہر کیا ہے، آپ نے وہ بتایا ہے، مگر جو اس میں ظاہر ہو جائے اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبان پر ڈال لے
اور اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر اپنے خاوندوں کے لیے یا اپنے باپوں اور اپنے خاوندوں کے باپوں کے لیے. ٹھیک ہے. اب جو محرم رشتے ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ محرم رشتے کون سے ہیں. اپنے خاوندوں کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے اب خود کو یہاں پر چیک کرنا ہے کہ ویدر جو ہم تیار ہوتی ہیں جو ہمیں زینت بتانا ہے ٹھیک ہے جو ہماری خوبصورتی جس کے لیے ہے ہم اسے بتاتی ہے یا بس اسپیشلی فنکشن وائز یا کوئی آنے والے ہیں اس موقع پر ہم تیار ہوتی ہیں. لیکن اب کچھ ایسے رشتے ہیں جو محرم کے لیے ہیں بتایا کہ بس اپنے خاوندوں کے لیے اور اپنے باپوں کے لیے خاوندوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی عورتوں کے لیے ہیں یا ان کے لیے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں. اب جو ان کے اس زمانے میں جو لونڈیاں ہوا کرتی تھی ان کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں. یہ تابع رہنے والی مردوں کے لیے جو شہوت والے نہیں ہیں یا ان لڑکوں کے لیے جو عورتوں کی پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے ہیں اور اپنے پاؤں زمین پر نہ مارے تاکہ ان کی وہ زینت معلوم ہو جو وہ چھپاتی ہیں. اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کروانے کروا لے مومنہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر حکم ہوا ہے کہ جس طرح سے کیونکہ اس زمانے میں ابھی تک کے پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے اس زمانے میں پردہ نہیں تھا. ایون جو عورتیں تھی ان کا اس طرح سے ان کا لباس ہوا کرتا تھا کہ پتلا ٹھیک ہے جو جس سے جسم دکھائی دیتا تھا. ٹھیک ہے. اور کوئی دوپٹے کا رواج نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اب ان جیسی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو جیسے ہی کہا گیا کہ اے مومن مرد کہ آدمیوں سے کہا گیا کہ اپنے گھر کی اپنی بیویوں کو اپنے بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو یہ بات بتا دے کہ اس طرح سے پردہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو کہا گیا کہ اب جیسے حکم آیا ہے تو اس زمانے میں جو صحابیات تھی ان کے ہاتھ میں جو آیا ٹھیک ہے جو چادریں آئی جو پردے آئے تو انہوں نے اپنے اوپر وہ پردوں کو ان چادروں کو ڈال دیا اور منعان کہ جیسی حکم آیا اس کو فالو کیا اس پر عمل کیا. اور جب نیکسٹ ڈے جو بھی نماز کے لیے آئی تھی تو کہا گیا کہ جتنی بھی عورتیں نماز کے لیے آئی تھی جتنی بھی صحابیات نماز کے لیے آئی تھی سب کے سروں پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا. کسی نے اپنے آنکھ پہ ایک پردہ ڈالا ہوا تھا کسی نے چادریں پہنی ہوئی تھی اور سب نے اپنے اپنے لباس کو چینج کیا تھا کیونکہ اس زمانے میں وہ لوگ پتلا کپڑا پہنتے تھے اور سب نے موٹے کپڑے پہن لیے تھے. تو یہ ہوتا ہے کہ جیسی ہمیں حکم سمجھ میں آئے ہمیں بات سمجھ میں آئے تو ہمیں اس بات کو ماننا ہے. ابھی یہاں پر ہم کو خود کو چیک کرنا ہے ہم کن کن لوگوں کے سامنے ہم خود کو ظاہر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب بہت سارے ایسے ہیں کیونکہ انڈیا میں اکثر لا علمی کی وجہ سے ہی تھوڑی سی مینس لا علمی ہے قرآن سے دوری ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں اکثر جو کامن ایریاز ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو بے تکلف ہو کر ٹھیک ہے بازاروں میں گھومتی ہیں جس کا چہرہ کھلا ہے. ٹھیک ہے. اب جن کا برقع تو پہن ہی لیتے ہیں انڈیا میں لیکن چہرہ کھلا ہوتا ہے دوپٹہ کی جگہ پتہ نہیں ہے اور بے تکلف ہو کر دکان والوں سے ٹھیک ہے جہاں سے جو خریدی کر رہے ان سے. اور ایون اگر میں صرف انڈیا کی بات لوں انڈیا کی نہیں اگر جہاں سے میں رہتی ہوں اگر میں صرف اورنگ آباد یا پربھنی کی بات کروں تو اتنا بے تکلف ہو کر جو ترکاری والے ہوتے ہیں ان سے بات کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو گھروں میں آتے ہیں کپڑے بیچنے کے لیے ان سے بات کرنا ہے دکان والوں سے بات کرنا ہے. ٹھیک ہے. آس پاس کے جو تھوڑے بہت پڑوسی ہیں ان سے بات کرنا ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا نازل کیا ہے ہمیں کیا حکم دیا ہے. دیور ہے جیڈ ہے ان کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی گھر میں ہے کھانا کھایا جا رہا ہے لیکن نہ سر پہ دوپٹہ ہے نہ خود کو اس طرح سے فلی کور کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب بے حیائی ہے. ان سب کو ہمارے اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے. ہمیں لمیٹیشنز بتائے ہیں ہمیں کچھ بتایا جو ہمیں فالو کرنا ہے. اب جو سلوگن چلتا ہے اسپیشلی جو کالج کی بچیاں جس پہ بہت زیادہ عمل کر رہے ہیں جس طرح سے گمراہ ہو رہی ہے کہ میرا جسم ہے میری مرضی ہے جو مجھے چاہے گا جو مجھے اچھا لگے گا میں وہ کروں گی. یہ باتیں نہیں ہیں. یہ بس گمراہی کا راستہ ہے کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے شیاطین آپ کو مینس خوشنما کر کے بتاتے ہیں. آپ جتنا زیادہ ماڈرن رہیں گے جتنے زیادہ ہائی فائی کپڑے پہنیں گے اتنا خود کو ماڈرن سمجھا جا رہا ہے. یہ سب غلط ہے. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہے کیونکہ تعلیم علم کا جو کانٹیکٹ ہے جو کنیکشن ہے وہ لباس سے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جس کے دل میں ایمان ہے وہ خود بخود ان آیاتوں پر عمل کرے گا اور خود کو ہر چیز سے بچانے کی کوشش کرے گا. اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہے. بتا دیا جو نور ہے وہ اللہ ہی کا نور ہے اور اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہے. چراغ ایک فانوس میں ہو فانوس موتی کی طرح چمکتا ہوا اتارا ہو اور چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل اور سے روشن کیا گیا ہے جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو
جس کا تیل اپنے آپ ہی بھڑک اٹھتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اللہ جس کی چاہتا ہے اپنے نور کی طرف سے رہنمائی فرماتا ہے، وہ مثالوں سے لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اب بتا دیا ہے جو اصل نور ہے وہ دین کا ہی نور ہے، ٹھیک ہے، وہ توحید کا ہی نور ہے، جو نور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ یہ جو دین ہے اس طرح سے کہا گیا ہے کہ اس طرح سے وہ چراغ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس کا جو چراغ جس میں جل رہا ہے، جو بتی ہے جس میں جل رہی ہے، اس میں زیتون کا تیل ہے، ٹھیک ہے۔ زیتون کا تیل تمام تیلوں سے زیادہ مفید زیتون کا تیل ہوتا ہے۔ اس تیل میں وہ چراغ جل رہا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس کو اتنا وہ خود ہی میں روشن ہے کہ اس کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کچھ چراغیں ہم دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں یوں چمکتی ہوئی دور سے نظر آتی ہے، جیسے کہ لیمپ ہو یا چمکدار ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ جو نور ہے، یہ جو چراغ ہے، یہ اس طرح سے ہے کہ اس کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی میں بھڑک رہا ہے، خود ہی میں چمک رہا ہے۔ اور جس تیل میں یہ ہے وہ زیتون کے تیل میں ہے۔ زیتون کی مثال اس لیے دی گئی ہے کیونکہ زیتون تمام تیلوں میں سب سے زیادہ مفید تیل ہے۔ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کے ذکر اللہ نے حکم دیا ہے، ان میں ایسے لوگ وہ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جن کو نور دیا گیا ہے تو وہ ویسے گھروں میں پائے جاتے ہیں جن کے پاس جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان میں سے ایسے لوگ صبح و شام ہیں جو تسبیح کرتے ہیں، جنہیں اللہ کی یاد سے اور قیامت اور اقامات نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں تجارت ہو، بزنس ہو، کام ہو یا خرید و فروخت ہو، ایسے چیزیں، ٹھیک ہے، ایسے چیزیں جنہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے اور زکوٰۃ سے انہیں غافل نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بتایا گیا یہ چیزیں ہیں، یہ تجارت ہو یا خرید و فروخت ہو یا باہر جانا ہو، یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں، لیکن جن کے پاس میں اللہ نے جنہیں نور دیا ہے، اپنے نور سے جن کی رہنمائی کی ہے، یہ سب چیزیں ان کو غافل نہیں کرتے ہیں، اور وہ اس دن ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹ اور آنکھیں پھترا جائیں گی، مطلب وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے بہتر اعمال کی جزا دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ بے شک وہ جسے چاہتا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، تو ہمیں اسی ہی مانگنا ہے جس کے پاس میں خزانے ہیں، جس میں نہ خزانوں کی کمی ہونے والی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم مانگیں اور ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو ہمیں مانگنا ہے، بس اسی سے مانگنا ہے کیونکہ جو دینا جانتا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال سراب جیسی ہے، جیسا پسایا اسے پانی سمجھ رہا تھا، جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا۔ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہے، اس کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے۔ اب جس نے بھی کفر کیا ہے تو اس کی مثال دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہمیں مثالیں دے کر بتائے ہیں، ایگزامپلس دے کر بتائے ہیں کہ اب جس نے کفر کیا ہے، جس نے انکار کیا، اس کی مثال کیسی ہے۔ ایک سمندر ہے، جس امیجن کیجیے بہت بڑا سمندر ہے، پھر اب سمندر میں تو اندھیرا ہی ہے، سمندر کے اندر تو اندھیرا ہی ہے، اس کے اوپر ایک موج ہے، اب پانی کی ایک لہر ہے اور سمندر بڑا، اس میں اندھیرا، اب اوپر ہاں ایک موج، پانی کی موج آ گئی ہے، اس پر پھر ایک موج ہے اور اس کے اوپر بادل کی تاریکی مسلط ہے، ابھی موج پر موج، ایک دم ڈیپ سمندر ہے، اتنا اندھیرا ہے، پھر ہاں موج ہے، پھر ہاں پانی کی موج ہے، پھر بادل گرج رہے ہیں، دیکھیں بادل کی جو اندھیری ہے، جو تاریکی ہے، وہ مسلط کر دی گئی ہے۔ تو ابھی آپ سوچیے جس کوئی آدمی ہے اگر، تو کتنا ہی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، کتنی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ نہ پائے، جسے اللہ روشنی عطا نہ کرے، اس کے لیے روشنی کہاں سے ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب بتا دیا گیا ہے کہ جس سے اللہ ہدایت نہ دے تو اسے ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے، تو بے شک ہدایت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ ہمیں ہدایت طلب کرنا ہے، ہمیں دعا مانگنا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں روشنی دے دے، ہمیں نور دے دے، اور ہم سے وہ راضی ہو جائے۔ جو بھی قرآن ہم نے پڑھا ہے، جو بھی سنا ہے، اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارا سورۃ النور کا خلاصہ مکمل ہوا انشاءاللہ، کیونکہ آج سیکنڈ سورہ بھی لینا تھا لیکن ٹائم نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کل کنٹینیو کریں گے۔ 20 پارے ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 1.5 یا 2 پارے ہم ایک دن میں لیں، کیونکہ لاسٹ کے جو ڈیز ہے وہ آپ لوگوں کو بھی ملے عبادت کرنے کے لیے۔
لاسٹ ایئر ہم نے 10 days بیفور شروع کیا تھا تو ہمارا تھوڑا جلدی خلاصہ مکمل ہوا تھا، لیکن اس سال ہم نے آن ٹائم شروع کیا ہے تو شاید تھوڑے سے مطلب ہم تھوڑا 2 پاروں کو یا 1.5 پار کو ہم دیکھیں گے تاکہ تھوڑا 2-4 دن پہلے ہی یہ خلاصہ جو ہمارا کورس ہے وہ مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک وعلیکم اللہ خیرا السلام فی ورحمۃ اللہ الدنیا والآخرہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.